سر اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شروع میں تصوف کی طرف مائل تھے، پھر درمیان میں جب حضرت اپنا مقالہ لکھ رہے تھے تو ایرانی تصوف دیکھا اور وہاں کی کچھ درسگاہیں دیکھیں، تو جیسے 2 نمبر تو ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ ایسی درسگاہیں دیکھیں تو حضرت کے خیالات جو ہیں وہ تصوف کے بارے میں تھوڑے سے بدل گئے، کچھ کلام بھی آپ نے لکھے تو جو اینٹی تصوف ہیں، تو بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ اینڈ پہ حضرت جو ہیں وہ دوبارہ پھر تصوف کی طرف مائل ہوئے، اور پھر وہ فارسی کلام میں تو حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے جو آپ نے پایا ہے وہ سارا لکھ گئے ہیں آپ، کہ اپنے سینے کی نعمت بھی بتا گئے ہیں کہ مجھے سینے سے آوازیں آتی ہیں، اللہ کے بارے میں بھی فرما گئے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اس کو نور خودی کے ظاہر ہے طریقے سے۔ تو مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم بانگ درا کو دیکھیں تو شروع میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی آپ تصوف کی طرف مائل ہیں، تو وہ کلام بھی اس میں ملتے ہیں، جیسے وہ ہے رخصت ہے بزم جہاں، تو بس کہ میں افسردہ دل ہوں درخور محفل نہیں، تو میرے قابل نہیں میں تیرے قابل نہیں، تو حضرت یہ چھوڑ چھاڑ کے تو جنگل کی طرف جاتے ہیں، اور تو جو ابتدائی طریقہ ہوتا ہے صوفیہ کا کہ ذکر و فکر کے لیے اور وہ یکسوئی حاصل کرنے کے لیے وہ علیحدہ کچھ جگہ جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو انتخاب کیا، تو وہ چیزیں بھی ملتی ہیں، پھر فقر کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، نہ تخت و تاج میں ہے، نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، تو ایسے کلام جو ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن وہ جو منزل ہے جو حضرت نے اینڈ پہ اپنا سارا لکھ دیا ہے، خاص طور پہ گلشن راز جدید میں وہ کلام ہمیں ملتے ہیں، تو ان کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ابتدائی جو وہ سوز ہے، وہ گرمی ہے، وہ حدت ہے، وہ ہمیں بانگ درا میں بھی نظر آتی ہے۔ جی بالکل، اگر ہم غور سے مطالعہ کریں نا اور گہری نظر سے جائزہ لیں تو میرے خیال میں تو یا میرے مطالعے کی حد تک علامہ اقبال کبھی بھی تصوف سے دور نہیں ہوئے۔ صحیح یورپ جانے سے پہلے آخری نظم جو پہلے حصے کی ہے، ابتدا سے لے کر 1905 تک کا جو کلام ہے، اس کی آخری نظم التجائے مسافر ہے، ٹھیک، اور میں اب زیادہ کیا عرض کروں اگر آپ اجازت دیں کہ یہ التجا حضرت نظام الدین اولیاء سے کر رہے ہیں۔ واہ، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ تو ابتدا میں تصور جن کا ان اقبال شناسوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ پہلے وہ، لیکن اس کے بعد نہ جانے کہاں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ علامہ اقبال تصوف سے دور ہو گئے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ درمیان میں کچھ لوگ کہتے ہیں، اینڈ پہ تو ظاہر ہے ان کے تو وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن علامہ اقبال دور ہوئے نہیں تھے۔ میں اگر وقت اجازت دے تو میں عرض کر دوں کہ 1905 سے جا کر 1905 سے لے کر 1908 تک یورپ میں اقبال رہے ہیں، اور اپنا مقالہ جو آپ نے لکھا ہے The Development of Metaphysics in Persia، ایران میں مابعد و طبیعات کا ارتقاء، یعنی ایران میں روحانیات کا یا تصوف کا ارتقاء، یہ مطلب بنتا ہے نا، تصوف کا ارتقاء۔ تو میں نے اس پر خاصی تحقیق کی ہے اور یہ اس پر غور و فکر کیا ہے کہ علامہ اقبال نے کچھ بڑے اہل تصوف جو ہیں، مثال کے طور پر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور میں انہوں نے، علامہ اقبال نے بانگ درا کے اندر نہیں لیکن اس مقالے میں بھی اور کچھ خطوط کے اندر بھی ان کی مخالفت کی ہے اور اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا۔ میں نے جب غور کیا اس پہ، تحقیق کی، تو پتہ یہ چلا کہ اپنے اس پی ایچ ڈی کے مقالے کے دوران میں انہوں نے کچھ ایسے قدیم مفکرین اور مسلمان علماء کا مطالعہ کیا جو تصوف کے شدید خلاف تھے، صحیح، تصوف کے مخالفین میں جن کا نام آتا ہے، اسے اجتہادی غلطی اگر آپ کہہ لیں تو پھر میں ان کے نام بھی عرض کروں کہ ابن تیمیہ اور حافظ علامہ ابن قیم، اچھا صحیح ہے، ان کی کتابوں کا علامہ نے مطالعہ کیا۔ اب جو میں نے عرض کیا نا کہ ذہنی ارتقاء دیکھنے کے لیے ہم مختلف ادوار بھی دیکھتے ہیں، اور جس کے ذہن کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایج کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، علامہ اقبال نوجوان تھے اس وقت، بالکل ٹھیک،
ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے، اتنے بڑے بڑے جن کے نام ہیں، ان کی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا، وہ تصوف کے خاص طور پر ابن عربی کے اور وحدت الوجود کے شدید خلاف تھے. ایسے ہی. اور پھر جرمنی میں جو اقبال کے اساتذہ تھے، میک ٹیگرٹ وغیرہ اور براؤن اور اسی طرح سے دوسرے یورپین اساتذہ جو تھے آپ کے، ان کا نام مستشرقین میں آتا ہے. صحیح. اور مستشرقین جو ہیں وہ تصوف کی تحریک کے زیادہ تر شدید مخالف ہیں. لہذا نوجوان اقبال پر ایک تھوڑے وقت کے لیے ان لوگوں کے اثرات ہوئے. بالکل صحیح. لیکن میں گزارش کروں کہ 1930 میں خطبات چھپے ہیں اور 1934 میں مکمل ہونے کے بعد، 7 مکمل ہونے کے بعد دوبارہ چھپے ہیں. اس میں علامہ اقبال نے ابن عربی کا نام بہت ادب و احترام سے لیا ہے. صحیح. لہٰذا وہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی یا جو غلط فہمی پیدا کر دی گئی تھی تھوڑے عرصے کے لیے، واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے اور اب آپ ان کا نام بڑے ادب و احترام سے لے رہے ہیں. بانگ درا کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہمیں بانگ درا کے اندر یا کسی دور میں تصوف نہیں ملتا تو آپ نظموں کے نام ہی دیکھ لیں. خضر راہ، خضر سے رہنمائی لے رہے ہیں. صحیح. اور اس کا جو ابتدائی منظر نامہ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور کچھ خطوط کے ذریعے بھی اور گفتگوؤں کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلا کہ علامہ اقبال کو باقاعدہ اشارے ہوا کرتے تھے، کشف ہوا کرتا تھا، وجدان کا ٹول آپ استعمال کرتے تھے اور مراقبہ آپ کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ جو آپ پر کلام اترا ہے، خود آپ نے فرمایا کہ مجھے تو بعض اوقات خبر ہی نہیں ہوتی، میرے اوپر جب کلام اترنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک بارش ہوتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے کلام آ رہا ہے. ایسے ہی. تو اگر تصوف کے مخالف ہوتے یا بانگ درا میں تصوف ہمیں نہ ملتا تو خضر کا ذکر نہیں آنا تھا. خضر سے رہنمائی لے رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے جس نظم کا ذکر کیا وہ بھی ناظرین پر چھوڑتے ہیں، وہ رخصت ہے بزم جہاں کو پڑھیں کہ دنیا کو ہم سفر شمشاد کا کمری کا میں ہمراز ہوں، اس وطن کی خامشی میں گوشت بار آواز ہوں. وہ مراقبہ کرنے بھی باہر جنگل میں چلے گئے ابتدائی دور میں. تو یہ چیزیں بکھری پڑی ہیں. بالکل ایسے. تصوف سے کسی دور میں بھی وہ دور نہیں ہوئے. ایک تھوڑا سا پیریڈ آیا ہے جب وہ نوجوان تھے، لہٰذا ان کے ذہن میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، لیکن جلد وہ دور ہو گئی. اور تصوف بلکہ وحدت الوجود ہمیں خطبات کے اندر بھی ملتا ہے اور بعد کی کتابوں میں اور کلام کے اندر بھی بکھرا دکھائی دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، وقت کم ہے ہمارے پاس. بانگ درا کے حوالے سے کوئی خاص پیغام جو آپ ہماری نئی نسل کو دینا چاہیں؟ بس پیغام یہی ہے کہ اس کتاب کو حرز جاں بنائیں، یعنی اپنی جان کے ساتھ لگا کر رکھیں. قرآن پاک کے ساتھ سرہانے ایک طرف بانگ درا کو بھی رکھیں، اسے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کیا ہمیں ہمدردی کا، پیار کا، محبت کا، جوش کا، جذبے کا، آگے بڑھنے کا پیغام مل رہا ہے. اس پیغام کو لیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہی اس 7 سالہ جشن بانگ درا کے موقع پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کو، نوجوانوں کو میرا پیغام ہے. بہت شکریہ سر.